بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا سمجھدار اور توانا لڑکا تھا۔ ایک دن صبح سویرے ایک یہودی کو مدینہ منورہ میں زور زور سے چلاتے سنا۔ وہ یہودیوں کو بلا رہا تھا۔ اس نے سب کو بلا کر اکٹھا کیا اور بولا، آج رات وہ ستارہ جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ولادت کے وقت طلوع ہونا تھا، طلوع ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں تمام نبیوں کا خاتم لکھا گیا ہوں، جبکہ آدم ابھی مٹی میں گند رہے تھے، اور میں اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، اور اپنی ماں کے خواب کے موافق ہوں جس میں ان سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سن 1 فیل کو ہوئی۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہی قول محمد بن اسحاق کا ہے اور اسی پر عمل اہل مکہ کا پہلے بھی تھا اور آج کل بھی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کرتے ہیں۔ پیدائش کے 7ویں روز حضرت عبدالمطلب نے تمام قریش کو مدعو کیا۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ بھی کیا گیا اور جانور ذبح کر کے عقیقہ بھی کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے قبیلہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا، اے عبدالمطلب، جس بیٹے کے تولد کی خوشی میں آپ نے اس پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا ہے اور ہمیں عزت بخشی ہے، یہ تو بتائیے کہ اس فرزند کا نام آپ نے کیا تجویز کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام محمد تجویز کیا۔ عذرائے حیرت وہ بولے، آپ نے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر اس کا نام نہیں رکھا؟ آپ نے جواب دیا، میں نے اس لیے اس کا نام یہ تجویز کیا تاکہ آسمانوں میں اور اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی حمد و ثنا کرے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ جو ہستی تمام صفات خیر کی جامع ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے علاوہ سب سے پہلے ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ نیز اس نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے قبل خولہ بنت منظر اور ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ نیز قبیلہ عواتق کی 3 خواتین کا دودھ بھی آپ نے پیا۔ اس طرح کل 8 رضائی ماؤں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ کے خاوند کا نام حارث بن عبد عزا تھا۔ آپ اپنے قبیلہ کی 10 عورتوں میں شامل تھیں جو رضاعت کی غرض سے بچے حاصل کر کے مکہ معظمہ پہنچیں۔ سب خواتین کو امراء کے بچے مل گئے مگر حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ میسر نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے خالی ہاتھ لوٹنے کے بجائے ایک یتیم بچے کو ہی قبول کرنا مناسب سمجھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ہماری کمزور اور لاغر اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، میرا اپنا دودھ بھی زیادہ اترنے لگا اور ہم خوشی اور خوشحالی محسوس کرنے لگے۔ میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اس بچے کی برکات کا اتنا زیادہ چرچا نہ کرو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہودی حاسدین اس بچے کے دشمن ہیں، مبادا کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ ہم 3 روز مکہ میں ٹھہرے، پھر قافلے کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی برکت اور سعادت کا شہرہ بنو سعد میں پھیلا تو ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہونے لگا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یا جانور وغیرہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے تو لوگ اسے ہمارے گھر لاتے اور آپ کو لے کر آپ کا دست مبارک مریض پر پھراتے تو اللہ کے فضل سے وہ درست ہو جاتا۔ 2 سال تک دودھ پلانے کے بعد حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی خدمت میں لے گئیں، لیکن مکہ معظمہ میں گرمی اور وبا کا بہانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2.25 سال سے 4 سال کے درمیان تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں پرورش پا رہے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ 1 یا 2 فرشتے آئے، اس نے آپ کو لٹا کر سینہ مبارک چاک کیا، قلب اقدس سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ تجھ میں شیطان کا حصہ تھا، پھر سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر برابر کر دیا۔ لڑکے بھاگ کر حلیمہ کے پاس پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مار ڈالا۔ وہ دوڑی آئیں، دیکھا تو آپ کا چہرہ فک تھا۔ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس زخم کے ٹانکے ہم کو نظر آتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں کل 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا۔ پہلا واقعہ جو بیان ہو چکا ہے، دوسرا واقعہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس تھی، تاکہ آپ کامل اور پاکیزہ اوصاف کے ساتھ بچپن سے لڑک پن اور جوانی میں قدم رکھیں۔ تیسری بار شق صدر کا واقعہ غار حرا میں پیش آیا جب بار نبوت سپرد کیا جانا تھا، اور چوتھی بار معراج کو لے جاتے وقت مکہ معظمہ میں آغاز سفر سے قبل آپ کا سینہ شق کر کے اس کی صفائی کی گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آخری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی سپرد کر گئیں تو اپنے لاڈلے کو تندرست و توانا دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ پھر انہوں نے بھی آپ کی تربیت اور پرورش میں کسر اٹھا نہ رکھی اور ام ایمن کو آپ کی ہمہ وقت خبر گیری، خدمت اور نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا۔ ام ایمن سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ مدینہ منورہ گئے تھے، ان دنوں بعض یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے۔ میں نے ایک کو یہ کہتے سنا کہ یہ شخص اس قوم کا نبی ہے اور یہ شہر اس کا دارالہجرت ہوگا۔